زبیر صاحب آپ کیونکہ آپ جوائن کر رہے تھے، میں ذرا آپ سے تفصیلی یہ جاننا چاہوں گا. پہلے تو یہ کیا عمران خان کا بت ٹوٹ چکا ہے؟ کیونکہ جو کچھ ہوا ہے کل بائی الیکشن میں NA18 تو پنجاب کے اندر نہیں ہے، نہ وہاں پر کوئی، وہاں تو KP میں PTI کی حکومت ہے. آلموسٹ 44,000 کے مارجن سے جیتے ہیں بابر نواز خان. سو وہ متھ ٹوٹ گیا ہے پاپولیرٹی کا، اور جو کہا جا رہا ہے کہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں تو وہ جیت جائے گا سب کچھ. پنجاب میں تو آسان ہے نا کہ وہ حرکت ہے کہ PTI نے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا، حافظ نعمان صاحب کے حلقے میں تھے ایک صاحب، ان کو حماد اظہر صاحب نے بیک کیا تھا، لیکن اوور آل PTI نکلی ہی نہیں، تو کوئی اس کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. لیکن وہاں جو PMLN کی جیت ہوئی ہے اس کے بعد کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ دیکھیں، الیکشنز جو ہوتے ہیں جیسے بھی جس حالات میں ہوں اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، اور PMLN اس کو اسی طرح سے لینا چاہے گا کہ جی بت ٹوٹ گیا یا جو بھی ہو گیا. اگر PMLN یہ کہتا ہے یا کوئی بھی اینالسٹ یہ کہتا ہے کہ بت ٹوٹ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں وہ بت موجود تھا. بالکل. ابھی جب عامر الیاس رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ جی کہ کل بھی کوشش کی تھی، میں صرف اتنا کہوں گا کہ 2024 کو جب الیکشن کی رات کو 9 یا 9:30 بجے کسی بھی چینل کو، جیو سے لے کے AR5 سما دنیا، آپ کا اپنا چینل اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت کے ریزلٹ کیا تھے. کل وہ صورتحال نہیں تھی بالکل. اس وقت 8 فروری کی رات کو 9:30 بجے پشاور 1 سے لے کے ملتان تک 90% سیٹوں میں انڈیپینڈنٹ آگے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ میں PTI کی اس اسٹریٹجی سے اگری نہیں کرتا کہ اگر وہی الیکشن کمشنر ہیں، وہی الیکشن کمیشن ہے جو 2024 کے الیکشن میں تھا، تو آپ کیوں الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ میں جو ابھی سائیکولوجیکل بات کر رہا ہوں کہ پھر آپ یہ ابھی آج کہتے ہوئے PTI والے کہیں گے کہ جی یہ ہوا اور یہ ہوا، فارم 47 فارم 45، تو جب آپ کو یہ سب کچھ پتا تھا تو آپ کو جانیں گے. اور دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ اس اسمبلی میں اگر آپ کی ایک سیٹ چلی بھی جائے گی تو آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ دیر از نتھنگ ٹو ڈیزرو. یہ اس اسمبلی میں تو زبردستی چھینی ہوئی سیٹیں، وہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کی نہ الیکشن کمیشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، اور جب تک کریڈیبلٹی نہ ہو، جب تک فری اینڈ فیئر نہ ہو، جب تک سب کے لیے PTI والے شور میں جاتے رہیں گے. بہت سی حد تک صحیح بھی ہوگا کہ جی ہمارے اس کینڈیڈیٹ کو پکڑ لیا تھا، ہمارے پولنگ ایجنٹ کو نہیں کام کرنے دیا گیا. پاکستان میں ماحول ہے ہی نہیں فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا. اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں ماحول ہے تو میرا خیال ہے وہ پہلے غلطی یہ کر رہا ہے کہ وہ سب کو انصاف کا موقع نہیں دے رہا، سب کو برابر سے الیکشن لڑنے کا موقع نہیں مل سکتا اس ماحول میں. جہاں تک آپ ابھی میں نے سنا تھا مریم نواز کہہ رہی تھی یہ ریفرینڈم تھا، بالکل مجھے یاد آ گیا یہ جیسے مشرف صاحب کا ریفرینڈم تھا، وہ بھی اس وقت بھی سب بہت سے لوگوں نے کہا تھا یہ بالکل صحیح ووٹنگ ہوئی ہے. اور ریفرینڈم وہ تو ڈکٹیٹرشپ تھی، آج آپ کو ڈکٹیٹرشپ لگ رہا ہے یہ سارا کچھ؟ بالکل پاکستان is classified by all organizations as an authoritarian state. Pakistan is not classified as a democratic state. Pakistan is classified as an authoritarian state. یہاں اگر پہلے ہائیبریڈ، جب عمران خان کے زمانے میں ہائیبریڈ نظام تھا بالکل، اس وقت بھی وہ جمہوریت نہیں تھی جس کی ہم تصور کرتے ہیں آئین کے حساب سے. اس وقت اگر 1.0 تھا تو اب 5.0 ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اور خود بڑے بڑے سینئر منسٹر چاہے خواجہ آصف ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ یہ سسٹم ہائیبریڈ سسٹم ہے جس میں ملٹری کا ڈیسیجن میکنگ میں ایک رول ہے اور یہ ہونا ضروری ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، بٹ بہت سے لوگ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری نہیں. بٹ ایک بات، بٹ سر ایک سیکنڈ، یہ ذرا اس پہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت حالات ہمارے سامنے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ عوام کا اعتماد ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ہے، اور اس کی وجہ مریم نواز شریف کی کارکردگی اور شہباز شریف صاحب کی کارکردگی ہے. تو 1.5 سال کے اندر کوئی ایسا ٹرن اراؤنڈ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا کہ لوگ مائل ہوں PMLN کی طرف؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ بس صرف اس لیے یہ سیٹیں جیت گئے پنجاب میں کہ کیونکہ PTI نے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا؟ خراب ہوئے نا، منیب خراب ہوئے، مطلب آل انڈیکیٹرز کنفرم کہ خراب ہوئے. اگر کیا پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے
لوگ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. تقریباً پچھلے 3 سال میں 2 کروڑ گئے ہیں, پچھلے 1.5 سال میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. ان امپلائمنٹ ریٹ جو تھا وہ آج سے 1.5 سال پہلے تقریباً 16% تھا, اب 24% ہے, اور یوتھ میں تقریباً 37% ہے. آپ کوئی بھی اشاریہ اٹھا لیں, آپ گروتھ ریٹ اٹھا لیں, حکومت کے اپنے اہداف ہیں گے, میں کوئی اپنے نمبرز نہیں دے رہا. اگر گروتھ ریٹ, اور دوسری آپ کی آئی ایم ایف کی رپورٹ میں, یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کا جو سب سے خطرناک حصہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں حکومت کی پالیسیز ڈیلیبریٹ ہیں ٹو کیپ رچ ایز رچ اینڈ پور ایز پور. جب آپ کی ڈیلیبریٹ پالیسی یہ ہے تو آپ کیسے ٹرن اراؤنڈ. But when they say government, that means ایک persistent view رہا ہے government کا, but the very government which is in power, اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ امیر کو امیر تاری رکھنا چاہتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ ریاستی ہمارا سلسلہ بھی یہی رہا ہے نا 70 سالوں میں کہ پرو پیپل. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ سسٹم کی بات کر رہے ہیں, کوئی پرٹیکولر اس حکومت کی نہیں بات کر رہے ہیں. لیکن پلیز انڈرسٹینڈ, پچھلے 50 سال میں سسٹم کا حصہ سوائے 3.5 سال کے پی ٹی آئی کے یہی تھے نا, اور کون تھے؟ اگر آپ پیشنیٹلی دیکھ لیں, بالکل بالکل منیب 1958 سے لے کے 34 ایئرز ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے, اس میں تو ہم کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا. اس کے علاوہ پی 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 یا پی ایم ایل این 67 ایئرز میں 3.5 سال عمران خان کے. تو اگر ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو سسٹم تو جن کے آج کنٹرول میں ہیں, they have been in power for most of the time, 95% of the last 67 years. ٹھیک ہے. تو آپ جب یہ, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی تو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی نا, 3.25 سال پہلے آپ نے نکال دیا تھا. اگر سسٹم میں اتنی شدید کمزوریاں ہیں جس کی آئی ایم ایف نشاندہی کر رہا ہے, اور جس کے اوپر نہ ڈپٹی پرائم منسٹر نہ پرائم منسٹر آ کے جواب دے رہے ہیں, اور یہ کہہ دیں نا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ غلط ہے, تو ہم مان لیں گے. یہ آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے, آپ نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بھئی آپ اس کو چیلنج کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ غلط ہے. آپ کہہ دیں کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ غلط کہہ رہی ہے. ٹھیک. اور یہ بھی بات جو شہباز رانا صاحب نے بھی کی, آپ نے بھی کہا کہ پھر گورنمنٹ نے اس کو اومٹ کیوں کروائی کچھ چیزیں, یا ڈیلے 3 مہینے کیوں کروایا, یہ بھی گورنمنٹ کو ہی جواب دینا بنتا ہے. رانا صاحب ایک بات ہے جو ابھی زبیر صاحب نے کہی کہ دیکھیے یہ اگر اس کا مطلب ہم یہ نکالیں کہ ٹھیک ہے جی اکیلے آپ دوڑے, آپ فرسٹ آ گئے, تو یہ کوئی آپ نے کارکردگی تو نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ میاں شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی ہے. زبیر صاحب کہتے ہیں حالات مزید خراب ہوئے ہیں لوگوں کے, تو کارکردگی کہے کی نہیں. ظاہر ہے جب تک زبیر صاحب کی حکومت نہیں آتی تب تک تو سیاسی طور پہ حکومت اور باقی لوگوں کے حالات تو خراب رہنے ہیں. جواب انہوں نے پوچھنا ہے, اس نے شہباز رانا کا میں نے بھی سنا تھا کہ 95% چیزیں وہی ہیں, 5% اومٹ کرائی ہیں. یہ گورنمنٹ ہی جواب دے گی, لیکن میرے حساب میں ظاہر ہے کہ جب آئی ایم ایف اور انہوں نے مل کے کیا ہے, ایک تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ رپورٹ پبلک ہوئی ہے, ہمارا ایلیٹ کلچر بے نقاب ہوا ہے اور ہر دور کا بے نقاب ہوا ہے. تو بالکل جو مراد ہیں, جو کسی کو مستثنیات ہیں, استثناء ہیں, وہ سارے ختم ہونے چاہیے. کون کہے گا کہ یہ غلط بات ہے؟ ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ صرف ہمارے بجلی کے بل بڑھانے آتی ہے.